اہل ایمان تو وہ ہیں کہ اگر انہیں تکالیف پہنچائی جائے، انہیں جتنی زیادہ مصیبتیں آزمائشیں پہنچتی ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا یہ وتیرہ، یہ خاص صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مزید قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ دنیا اور اس دنیا کے لوگ، رشتے، یہ معاشرہ اگر آپ کو دھتکار رہا ہے تو آپ شکر ادا کیجئے، اس پر پریشان نہ ہوئیے۔ یہاں کا دھتکارنا آپ کے اس جہاں کے لیے بہتر ثابت ہوگا اور ہو سکتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے فقط یہ کہا کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، ہم رسولوں پر ایمان لائے، ہم ملائکہ پر ایمان لائے، فقط کہہ دیا زبان سے؟ کیا ایمان زبان سے فقط اقرار کا نام ہے؟ وہ جو دل کی تصدیق ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ جو قلب کی تصدیق ہے، وہ جو مہر ثبت کرنی ہوتی ہے کریکٹر سے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور بالخصوص اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جانوں کے نقصان سے۔ پہلی بات جان کی، یہ جان آپ کی نہیں ہے، اسے آپ سنبھال کے رکھیں، بناؤ سنگار کریں، لیکن یہ خیال ضرور رکھیں کہ یہ آپ کی نہیں ہے۔ اسے سنواریں گے، سجائیں گے، اسے نہلائیں گے، ڈھلائیں گے، سج سنور کے سوسائٹی میں، لوگوں میں بارونق محفل بنیں گے، رونق محفل بنیں گے، زینت محفل بنیں گے، لیکن دل اللہ کی طرف۔ اور جس دن اس جان کو نقصان ہوا، اس دن صبر۔ جو لوگ اس دنیا میں تنگی، تکالیف، مصیبتیں، صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ کو یہ دنیا دھتکارتی ہے تو فی الواقع، فی الحقیقت ایک تکلیف، ایک ٹراما ضرور آتا ہے آپ پر، ایک ٹراما سے ضرور گزرتے ہیں آپ، ذہنی خلفشار کا شکار ضرور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ذہنی خلفشار عارضی ہے۔ اللہ کے ہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ پیغمبر دھتکارے گئے، اس لحاظ سے آپ کی نسبت پیغمبروں کے ساتھ جا ملتی۔ سب سے زیادہ توحید کے معاملے میں پیغمبر دھتکارے گئے، سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں کو، اور پھر سب سے زیادہ آزمائشیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، اور ساتھ میں ان کے مہربان بہترین ساتھیوں کو۔ کیا وہ آزمائے نہیں گئے؟ عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، سارے کے سارے عشرہ مبشرہ، وہ جن کو جنت کی بشارتیں، لیکن ان کو آزمایا کس طرح گیا؟ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جنتی لوگوں کو یہ دنیا جناب اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، وہ حسنات پھر ملنی چاہیے تھی نا۔ دنیا بھلے دھتکارے، اللہ آپ کو نہ دھتکارے، بس یہ تیاری جاری رکھیں، اور یہ تیاری ہے ایمان کی۔ جب آپ پر تکالیف آئیں، مصیبتیں، آپ کو غربت کی چکی میں پیسا جائے گا، آزمایا جائے گا، آپ کو مفلسی کے تانے دیے جائیں گے، غریبی کے تانے دیے جائیں گے، آپ کو بے اولادی کے تانے دیے جائیں گے، آپ کو طرح طرح سے زود و کوب کیا جائے گا، صرف اللہ کی ذات کے ساتھ صبر، اور اللہ کے لیے صبر۔ اللہ جس کے ساتھ ہے اس پر کسی چیز کی کمی۔ دنیا تو کہتی رہتی ہے، دنیا بنانے والے نے یہ کہا کہ ایک حقیر سی چیز ہے، اس کا کوئی خاص درجہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔